ذبح کرتی ہے کہ بطول کی صدا مقتل میں گونجتی رہی، ہائے میرا حسین میں نے تجھے چکیاں پیس کر پالا تھا۔ آل محمد خاک پہ آ گئی، کیسا سکوت و سناٹا ہے، ذرا دیکھو آل محمد کو رلایا اور ستایا گیا، آل محمد خاک نشین ہے۔ آل محمد بے کفن مقتل میں میتیں پڑی رہی۔ لیلا حسرت سے پوچھتی تھی اکبر 18 سال پالا تھا، زینب پوچھتی تھی ماں جائے تمہارے بغیر زینب ایک لمحہ رہ نہیں سکتی، تو کیا یہ میتیں اسی طرح رہیں گی؟ انہیں کوئی کفن نہ دے گا؟ کیا یہ جنازہ نہ اٹھے گا؟ یاد آیا بنی اسد کو کہ زہرا کے لال نے جب مقتل میں قدم رکھا تھا تو بنی اسد سے وصیت کی تھی، اے بنی اسد کے لوگوں ہمارا لاشا بے کفن مقتل میں پڑا رہے گا، ممکن ہو تو تم آ جانا، حسین نے ہماری لاش پہ خاک ڈال دینا، تمہارے ماں باپ اگر فوج کے ڈر سے نہ آ سکے، ارباب عزا لو یاد آ گئی بنی اسد کو وصیت، آ رہا ہے بنی اسد کا قافلہ۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا،
امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ، 1900 ہے زخم ترے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ یہ زہرا کے بیٹے کی غربت ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں ہے، بنی اسد دفن کرنے آ رہے ہیں۔ کچھ محسوس کیا آپ نے؟ ذرا مقتل کی طرف دیکھیں، بنی اسد کے لوگ زار و قطار رو رہے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کریں، کون سا لاشا اٹھائیں۔ ہر لاشے کے جسم پہ سر نہیں ہے۔ یاد آ رہی ہے اس غریب کی وصیت جس نے کہا تھا نا ہماری لاش کو کفن دے دینا، لیکن بنی اسد کا قافلہ اس وقت بہت بے چین ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا لاشیں شہدائے کربلا کیسے دفن ہوں گے۔ ابھی آسمان کا رخ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے مالک، اے خالق، جس نے تیری راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس کا لاشا مقتل میں پڑا ہے، بھیج دے کسی مددگار کو جو آئے آگے ہمیں اتنا سہارا دے دے اور یہ بتا دے کہ کس کی میت کس کا لاشا کیسے دفن کیا جائے۔ بنی اسد بھی دعا کر رہے ہیں، کسی درمیان واہ غربتا ایک رہوار نظر آ گیا، ایک شہسوار نظر آ گیا۔ بنی اسد آنے والے کو دیکھ کر بیٹھ گئے ہیں، اس خوف میں ہیں کہ جو وصیت چھپ کے آئے ہیں لاشا اٹھانے کے لیے، واہ غربتا حسین میت دفن ہونے جاتی، کربلا والوں کے یہ بے کفن لاشوں کو دفن ہونا ہے۔ اب بنی اسد سے یہ آنے والا مددگار یہ کہے گا، اے بنی اسد کے لوگوں گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری نصرت کے لیے آئے ہیں،
ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، تم بہت بے چین ہو، تمہارا بہت شکریہ۔ اے بنی اسد کے لوگوں، میں تمہارا مددگار ہوں، اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کون سی میت کس کی ہے۔ لیجئے سوگوارو، سب سے پہلے 2 جنازے اٹھنے جا رہے ہیں۔ میری بہنوں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ لینا، یہ اس غریب ماں کے غریب بیٹوں کے ہیں جنہیں زینب کہتے ہیں۔ یہ زینب کے اون محمد کی میت اٹھ رہی ہے، بنی اسد کے لوگ دفن کرنے جا رہے ہیں۔ اے زینب بی بی، تمہارے ہاتھ سے پشت بندھے ہیں، تمہارے پیاسے بیٹوں کی لاشیں دفن ہونے جا رہی ہیں۔ واہ غربتا، واہ حسینہ، ارباب غم ارباب عزا، آج 1400 سال کے بعد آپ نے ایک احساس پیش کیا ہے۔ ہائے ان ماؤں کو سلام کہ جن کے بیٹوں کے لاشیں مقتل میں بے کفن پڑے رہے۔ زینب بی بی کے 2 شہزادے ہیں جو پیاسے مارے گئے ہیں، جن کا جنازہ عباس لائے تھے، جن کی میت حسین لائے تھے، مگر ہاں وہ خود سے گردن ذبح کر دیا گیا، لاشا بے کفن پڑا ہے۔ بی بی، یہ تیرے اون محمد کی میت اٹھ رہی ہے، زینب تیرے غریب بیٹوں کی میت ہے۔ بی بی، تمہاری بے کسی کو سلام، کلیجے پہ زخم، بازو پہ رسن، تازیانوں کے نشان، بے غیرتوں کا مجمع لیے زینب بازاروں سے گزر رہی ہے۔ بی بی کے بچوں کی میت دفن ہو رہی ہے۔ اے زینب، تمہارے اون محمد ہے، کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے، مگر بی بی بچوں کا انتظار تھا کہ ایک مرتبہ ماں بچوں کو یاد کر لے۔ ہائے ان بچوں کو سلام جو ماں اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی۔ آؤ بنی اسد کے لوگوں، اون محمد کی لاش دفن کی جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں جوان طرف کے رو رہے ہیں، خدا کرے تمہارے سروں پر تمہاری ماں کا سایہ سلامت رہے۔ ان بچوں کی ماں نہ ہوتی تو کربلا نہ پہنچ پاتی، یہ اون محمد کی ماں نہ ہوتی تو سکینہ کو کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ یہ عباس کے بھانجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بنی اسد کے لوگ اون محمد کی میت لیے ہوئے دفن کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ سلام اس بی بی کے ان شہزادوں پر جنہوں نے دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ لیجئے بنی اسد کو سہارا سید سجاد، آپ کے ہمارے چوتھے امام جو باعجاز امامت رہے ہیں۔ اے بنی اسد کے لوگوں، یہ میرے اون محمد ہیں اور انہیں دفن کرتے ہیں۔ اون محمد کی میت لاشیں بے سر لاشیں ہیں، نو کے نیزہ پہ سر ہے، لاش مقتل میں پڑی ہے۔ ہائے اس ماں کو سلام، کس کا ماتم کرے، اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکے۔ اکبر کی جوانی کا ماتم کیا، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کا ماتم کیا، بھائی کی غربت کا ماتم کیا، اصغر کی 6 ماہ کی میت کو 2 بار مہر ہوتے دیکھا۔ وہ زینب جو چلتے ہوئے خیموں سے بھتیجے کو بچا کے لائی۔ بی بی، یہ تیرے معصوم شہزادوں کی میت دفن ہو رہی ہے۔ نہیں، گھٹ گھٹ کے آج کوئی نہ روئے، اس لیے کہ بی بی آئی ہوگی، تمہیں کیا پتا زینب پہ کیا گزر گئی۔ بنی اسد کے لوگوں، تم نے میت دفن کر دی، اور اب ہم اس کا جنازہ اٹھائیں۔ نہیں، ابھی نہیں، میری طرف دیکھیں، میں کیسے کہوں کس کی میت اٹھنے جا رہی ہے؟ اس کی میت میری طرف دیکھنا کہ جس کے پیچھے بوڑھا باپ کونیوں چلتا چلا، ٹھوکر کھا کے گرا ہے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے۔ ایک فکرہ کہوں، اکبر کے میت اٹھ رہی ہے، لیلا کا 18 برس کا بیٹا ہے، جس کی بہن صغرا سامان سفر لیے انتظار کر رہی ہے۔ اکبر سر پہ صحرا تو نہ بن سکا، مگر ہاں اس ماں کو سلام۔ آپ نے کوئی ایسا جنازہ دیکھا ہے کہ جس کی ماں زندہ ہو اور بیٹے کی میت نہ دیکھ سکے؟ وہ لیلا ہے۔ شام کی عورتیں سر نیزے پہ ہے، لاشا مقتل میں ہے، ماں پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ شام کی عورتیں کہہ رہی ہے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ اللہ، یہ اکبر کی میت دفن ہو رہی ہے۔ بنی اسد کے لوگوں نے اکبر کا جنازہ اٹھایا۔ لیجیے، سجاد غریب اکبر کی جوانی کا ماتم کر رہے ہیں۔ اے اکبر، تم بابا کے ساتھ تھے، تم نے میتیں اٹھاتے دیکھا تھا،
اکبر آواز دے گا میرے بھائی سے جا، سینے میں برچی کی انیٹ اٹھی تھی، بابا ٹھوکرے کھاتا ہوا پیچھے پیچھے آیا، آواز دیتا تھا اکبر کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا، تجھے پتا چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ عزیزوں، آپ کے سامنے وہ مغامت خیز منظر ہے کہ چوتھے امام باجاز امامت آئے ہیں، بنی اسد کے لوگوں کو بتا رہے ہیں اکبر کی میت اٹھ رہی ہے، اکبر کا جاشا دفن کیا جا رہا ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، یہاں تو احساس پیش کیا گیا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے لیلا نہیں روئی، کربلا، کوفہ، شام نہیں ماتم نہیں کیا، یہ بی بی آ گئی، سن سکو گے غیرتدار ہونا، جس کی میت دفن ہو رہی ہے اس کا سر نیزے پہ، ماں کے سامنے اس کے قاتل کو انعام دیا جا رہا ہے، ماں کھڑی دیکھ رہی ہے، نہیں روئی، زندان میں سر آیا، نہیں روئی، تاریخ دن لوٹ کے جب مدینے آئی تو پہلی عید آئی، پہلی عید آئی، خدا کرے کسی گھر میں کسی جوان کی میت نہ آئے، یہ بوڑھے باپ جب جوان بیٹوں کے ساتھ بیٹھے پرسہ دینے کے لیے آئے، باپ کا غم کیا ہوتا ہے یہ بیٹے جانتے ہیں، بیٹے کا درد کیا ہوتا ہے یہ باپ جانتا ہے۔ پہلی عید آئی، ایک گھر سے سسکیوں کی آواز آئی، زینب نے سسکیوں کی آواز سنی، میں نے جس بی بی کے بچوں کے بھی میت دفنی ہوئی ہے وہی زینب جو اپنے بیٹوں پہ رو نہ سکی، وہی زینب آئی تو کیا دیکھا لیلا رو رہی ہے، بھابھی کے بازوؤں کو پکڑا، کہا بھابھی آپ رو رہی ہو، مجھ سے کوئی اگر پوچھتا کہ کربلا کی بہادر بی بی کون ہے تو میں آپ کا نام لیتی، آپ کہیں نہیں روئی، اپنے بیٹے پہ آپ نے آنسو نہیں بہایا، بی بی آج تم اتنا تڑپ کے رو رہی ہو۔ لیلا نے اشارہ کیا، کیا تھا اشارہ پتہ ہے؟ عید کا دن تھا، مدینے کی گلیاں تھیں، اکبر کے دوست آپس میں گلے مل رہے تھے، لیلا رو کے کہتے مجھے میرا بیٹا یاد آ گیا، اس ماں کو سلام کہ جس کے بیٹے کی میت بنی اسد دفن کر رہے تھے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ میری ماں بہنوں، خدا کرے تمہارا گھر سلامت رہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کس کی میت اٹھنے جا رہی ہے؟ جس کی عمر محض 13 سال ہے، پھول جیسا جسم ہے، ناز سے پالا تھا آقا حسن کے، شہادت کے بعد حسین نے کلیجے سے لگا کے پالا تھا، مگر یہ جتنا نازک بدن تھا، جتنا نازک بدن تھا، آپ پوچھئے علماء بیٹھے میں، آقا حسین نے اسے عرب کا وہ لباس نہیں بنایا تھا جس پہ نشان پڑ جاتا تھا، جس کی اتنے نازوں سے پالا ہو۔ وہ آ کے کہتا تھا کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ روتا ہوا ماں کے پاس آیا کہ اماں کیا یتیموں کے حصے میں شہادت نہیں ہوتی؟ ماں نے قاسم کی کیفیت دیکھی، پردے میں ملبوس ہوئی، آقا حسین کے پاس آ کے کہتی کیا بیوہ کی قربانی قبول نہ ہوگی؟ حسین نے اجازت دے دی، مگر بن کے قاسم گیا تھا، بن کے قاسم گیا تھا، تقسیم ہو کے لوٹا ہے۔ ذرا دیکھو وہ جنازہ اٹھ رہا ہے، غور سے دیکھو ذرا اسے، یہ جنازہ کسی 13 برس کے بچے کا ہے، ہائے لاش کے ٹکڑے ہیں، فروا تمہارا نصیب بی بی، تمہارے بیٹے کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ حسین رو کے کہتے تھے قاسم معاف کر دینا میرے لال، آنے میں دیر ہو گئی، مگر ہاں حسین میت تو نہ اٹھا سکے، آج بنی اسد کے لوگ یہ جنازہ اٹھا رہے ہیں، لیجئے قاسم کا جنازہ دفن ہو رہا ہے، قاسم کی میت دفن ہو رہی ہے، ذرا سوچئے چوتھے امام پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ اے بنی اسد کے لوگوں آؤ، یہ میرے بھائی قاسم کا جنازہ ہے، لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا، آج تک آپ نے کوئی ایسا تاراج چمن نہ دیکھا ہوگا، کوئی ایسا غریب نہ دیکھا ہوگا جو غربت کا عالم کربلا میں ہے، لیجیے آپ کے درمیان قاسم کی میت دفن ہو رہی ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آج 20واں ہے کربلا والوں کا، 20واں ہے، نہیں سنا آپ نے؟ 20واں ہے۔ کسی گھر میں ایک جوان کی موت ہوتی ہے، پوری بستی جاتی ہے، ہر ایک تڑپتا ہے، یہاں ایک جنازہ نہیں ہے،
ایک کر کے یہ سارے جنازے ہیں جنہیں دفن کیا جا رہا ہے۔ قاسم کی میت دفن ہو گئی، بنی اسد کے لوگوں نے قاسم کی میت دفن کر دی۔ اب سر و سینہ پیٹھو۔ میں تو چاہتا تھا کہ سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن نہیں، بیٹھے بیٹھے زیارت کرنا ہے۔ تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہوتے؟ یہ اس کی میت ہے جو کائنات کا ایسا غریب ہے۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ یہ اس غریب کا جنازہ ہے۔ جب خیمے سے نکلا تو بیٹی لکھتی ہوئی کہتی تھی، بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا۔ بہن کہتی تھی، بھیا معاف کر دینا، تم غریب ماں کے ہم غریب بچے ہیں، بھیا تمہارا بے کفن لاشا ہے، زینب بے ردا ہے، بھیا تمہاری میت بے کفن مختل میں پڑی ہے۔ ہر بیوی پچھاڑے کھا رہی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سجاد روتے گزر رہے تھے، بابا معاف کر دینا، تمہاری میت نہ اٹھ سکی، جنازہ نہ اٹھ سکا۔ لو آج چوتھے امام باجازِ امامت آئے ہیں، اس غریب کا جنازہ اٹھ رہا ہے کہ جب رہوار آیا تھا تو ایک ہی سوال بیٹی نے کیا تھا، ایک ہی سوال، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کے رہوار، میرے بابا کے دلدل ذوالجناح، اتنا بتا دے، جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو پانی ملا تھا یا نہیں؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ عزیزو، سب کی پیاس بیان کی جاتی ہے، مگر اس بے کفن غریب کی پیاس کوئی نہ بیان کر سکے گا، یہ کتنا پیاسا تھا۔ اکبر نے آواز دی تھی، بابا حلق میں کانٹے پڑ گئے۔ حسین نے کہا، میرے لال ایک مرتبہ اپنی دہن زبان اکبر کو دی تھی، اکبر کی چیخ نکل گئی، روتا ہوا سجاد کے پاس آیا تھا، بابا غریب ہو گیا، رونے والوں اسی غریب کا جنازہ ہے، لیجئے بطور کی آواز مختل میں گونج رہی ہے۔ حسین، میں نے تمہیں چکیاں پیس کے پالا تھا، ذرا دیکھو بی بی کے دو غریب بیٹے ہیں، ایک کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، ایک بے کفن مختل میں پڑا ہے۔ غربت کا عالم یہ ہے کہ بارش قیدی بنے ہوئے ہیں، بنی اسد دفن کر رہے ہیں، مگر ہاں بنی اسد کو روک دیا چوتھے امام نے، اے بنی اسد لاشا تم نہیں دفن کرو گے، یہ میرے غریب بابا کا جنازہ ہے، معصوم کو معصوم دفن کرتا ہے، تمہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں اکیلا ہوں، نجف سے دادا علی آئے ہیں، نجف سے دادا علی آئے ہیں، انبیاء ماں سبق کھڑے ہیں، ہائے اس غریب صابر حسین کو سلام۔ لو سوگوارو، حسین آقا کا لاشا دفن کر دیا گیا۔ چوتھے امام بہت روئے، بابا سکینہ کی کیفیت دیکھو، پیروں میں چھالے پڑ چکے، چھالے پھوٹ چکے۔ سکینہ رو کے کہتی، میں بابا کے ساتھ آئی تھی، بابا کے سینے پہ سوتی تھی، بابا کے ساتھ رہتی تھی، مگر بابا نے جو بندے پہنائے تھے میں نے کھینچ لیے۔ بھیا تکلیف بہت ہے، رخساروں پہ بھرپور تماشا مارا، مگر اے بھیا میں سفر کرنے کو تیار ہوں، ان سے کہہ دو یہ منہ پہ تماشے نہ مارا کرے۔ اے غریب زارا، آپ نے مقتل آباد کر دیا، بیٹی سفر طے کر رہی ہے۔ بنی اسد کے لوگوں نے حسین آقا کے لاشے کو دفن کر دیا۔ میری بہنوں، بچیوں کو اپنے کلیجوں میں چھپا لو، بچوں کو پردے کے پیچھے کر دو، اس لیے کہ وہ چھوٹی سی میت آ رہی ہے جسے بنی اسد دے کے بچے پوچھ نہ لے، اماں اتنی چھوٹی جنازہ میت کس کی تھی؟ ذرا دیکھو، یہ رباب کا پارے جگر ہے جسے حسین اپنے ہاتھوں میں لے کے گئے تھے۔ ہائے وہ بے کس، ہائے وہ مظلوم اور کیسا اصغر جو تیر کھا کے رویا نہیں ہے، تیر کھا کے مسکرایا ہے۔ بنی اسد نے اپنے ہاتھوں پہ یہ چھوٹا سا جنازہ لیا، مگر ہاں یہ چھوٹی سی میت زمانے سے خراج لے رہی ہے۔ اس کی چھوٹی سی تربت کیسے بنے گی؟ کہاں دفن ہوگا یہ بے شیر؟ بنی اسد بہت بے چین ہے، اسے دفن کہاں کیا جائے؟ آواز مددگار نے دیا، سنو
اب یہ میرے بابا کے سینے پہ سوئے گا۔ اے بنی اسد کے لوگوں، لاؤ اس میت کو مجھے دیکھو۔ سوگواروں چھوٹی سی میت کو بنی اسد نے اپنے ہاتھوں سے، چوتھے امام نے، اب ذرا خود غور سے دیکھیے وہ میت اتاری جا رہی ہے کہاں؟ آقا حسین کے سینے پہ اپنے بیٹے کو سلا لیا ہے، رباب رو رہی ہے، جلا ہوا گہوارے کا ٹکڑا لیے ہوئے رباب سینے سے لگائے سفر کر رہی ہے۔ حسین کا 6 ماہ کا بچہ ہے جو تیر کھا کے رویا نہیں، جسے اپنے بابا کی غربت کا پاس و لحاظ تھا، رو کے کہتا تھا بابا میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں، میں تیر کھا کے مسکرایا ہوں۔ اماں سے جا کے کہہ دینا تیر بڑا تھا گردن چھوٹی تھی، جسے حسین نے اپنی زندگی میں تربت بنائی تھی اسے تربت سے باہر نکالا گیا۔ یہ کمسی شہید 2 بار نہر کیا گیا ہے۔ لو سوگوارو، اصغر کی میت بھی دفن ہو گئی۔ بنی اسد کے لوگوں نے اصغر کی میت دفن کر دی۔ ادھر بہنیں بیٹھی ہیں، ادھر آپ بیٹھے ہیں، خاک پہ بیٹھے ہیں، مگر کسی نے تماچے نہیں مارا ہے۔ سبیل کا اہتمام بستی کے جوانوں نے خوب کیا ہے، آؤ کربلا والوں کا 20واں ہے، لیکن ہاں کوئی تمہیں ستائے گا نہیں۔ میری دعا ہے خدا کرے ہر جانے والا زیارت کر کے خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں کو چلا جائے۔ خدا کرے کبھی کسی کی بہن بھائی سے جدا نہ ہو، کسی کا گھر لوٹا نہ جائے، کسی کا گھر جلایا نہ جائے، کسی بھائی کے سامنے اس کے بھائی کا جنازہ نہ آئے۔ خدا کرے کسی بوڑھے باپ کو جوان کی میت نہ اٹھانی پڑے، خدا کرے کسی بھائی کے سامنے کسی کی بہن کی چادر نہ چھینی جائے۔ رونے والوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، ذرا مقتل کی طرف دیکھو، بنی اسد بیٹھے ہوئے، کوئی جنازہ دکھ رہا ہے؟ کوئی جنازہ نہیں، سارے جنازے دفن ہو گئے۔ اب بنی اسد بیٹھے رو رہے ہیں، اسی درمیان مددگار کمر پہ ہاتھ رکھ کے چیخ بلند کرتا ہے، اے بنی اسد کے لوگوں، ایک جنازہ رہ گیا ہے۔ تراب خانی کے جوانوں، خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ تمہیں زینب کا وہ مرثیہ یاد ہے جو بی بی پڑھ رہی ہے؟ اے بنی اسد کے لوگوں، ابھی ایک میت رہ گئی ہے، آپ دیکھو گے تو برداشت نہ کر سکو گے۔ میری طرف مت دیکھیے، ادھر دیکھیے ادھر یہ بنی اسد جانے والے۔ اے بنی اسد کے لوگوں، آؤ چلو فرات پہ چلے، وہاں میرے چچا عباس کے لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں جنہیں سینکڑوں تلواروں نے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ بنی اسد کے لوگ فرات کی طرف جا رہے ہیں، سکینہ سے شرمندہ ہے، بچوں سے شرمندہ ہے، بہنوں سے شرمندہ ہے، لاش فرات کی ترائی پہ پڑی ہے جسے حسین والی نے کربلا کے لیے مانگا تھا، جو کربلا میں رو کے کہتا تھا اے بابا علی آؤ نجف سے آگے دیکھو، عباس میتیں اٹھا رہا ہے۔ نشے کی طرف، فرات کے ساحل کی طرف یہ بنی اسد کا قافلہ بڑھ رہا ہے۔ بس چند لمحوں میں ایک میت آنے والی ہے، ذرا غور سے دیکھنا، صرف ایک تاثیر اور احساس پیش کیا گیا ہے۔ دیکھو کوئی بہن بے ہوش نہ ہو جائے، خدا کرے ہر بہن کا پردہ سلامت رہے۔ جس نے عباس سے، جس بہنوں نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو، اپنے بابا علی سے کچھ نہ مانگا ہو، اپنے بھائیوں سے کچھ نہ مانگا ہو، ان کی شہادت کے بعد بہنوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بازاروں میں چادر مانگ رہی ہے۔ عباس جب تک تمہارے بازو سلامت تھے، بہنوں کا پردہ سلامت تھا، وہ دیکھو آگے آگے بازو آ رہا ہے، پیچھے پیچھے میت آ رہی ہے، مشق کو چھڑنے ندیاں بازو بندھ گئے، پانی خیمے تک پہنچانا تھا۔ عباس کا لاشا آ رہا ہے، ہائے فرات کی ترائی سے عباس کی میت آ رہی ہے۔ بہنوں، اے بنی اسد کے لوگوں ذرا ٹھہر تو جاؤ، ذرا اس بہن کو بلا لو جو اپنے بھائی کو یاد کر رہی ہے، وہ اپنے بھائی کی میت دیکھنا چاہتی ہے۔ اے عباس، جب لوٹ کے بہن آئے گی تمہیں بہت یاد کرے گی۔ لو بہنیں یاد کر رہی ہیں۔
उसने भाई को भाई न कहा, बहन को बहन न कहा, भाई को आका कह के बुलाया, बहन को शहजादी कह के बुलाया। जो रातों को जागा करता था मेरा आका हुसैन कब आवाज दे दे, अब्बास तुम तराई पे सो गए। अजब नहीं, हुसैन ने जब देखा कि अब्बास ने फरार पर पहली बार शेर करबला में खत खैज के बिखर गया था, भाई ने भाई को बिखरे हुए देखा, कुछ बोले नहीं, बहन के पास आ गए। ज़ैनब ने कहा माँ जाए क्या हुआ? रो के कहते मेरा शेर तराई में बिखर गया है। कि भैया वो इताअत इमाम का सलीका दुनिया को सिखा रहा है। का बहन बताओ क्या कह के रोको? का जाओ कह दो बहन याद कर रही है, आका हुसैन को आते हुए देखा, पहचान गया गाजी। रो के कहता मौला इतनी तो इजाजत है कि अपने हाथों से खैमा हटा दूं। अब्बास तुमने खैमे हटा दिए। हुसैन ने एक फिक्रा कहा, ए मेरे शेर अब्बास क्या तुम्हें तराई बहुत पसंद है? ए मेरे शेर तो भी ठीक है, तुम तराई पे रह लेना। शेर को तराई पसंद आ गई, लोग कहने याद कर रही हैं, ए शेरे नयस्ताने हैदर अब्बास। कहती थी सदा ज़ैनब क्या इसी दिन के लिए मांगी थी बाबा? आके परदेश में हो जाओगे तुम हमसे जुदा। तन्हा है खड़े रन में सरवर अब्बा। अरे भाई को भूल गए, ध्यान न बहनों का रहा। याद आया न कोई पाई जो दरिया की आवाज़। हाय किस दिल से किया तुमने भैया, अरे हर नमाज़ में सकीना तुम्हें।
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن